اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64 سے آیت نمبر 67 تک میں نے تلاوت کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ ہاتھ تو خود ان کے بندھے ہوئے ہیں، اور جو بات انہوں نے کہی ہے اس کی وجہ سے ان پر لعنت الگ پڑی ہے، ورنہ اللہ کے دونوں ہاتھ پوری طرح کشادہ ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اور اے پیغمبر، جو وحی تم پر نازل کی گئی ہے وہ ان میں سے بہت سو کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافہ کر کے رہے گی، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے عداوت اور بغض پیدا کر دیا ہے۔ جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو بجھا دیتا ہے، اور یہ زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں، جبکہ اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان کی برائیاں معاف کر دیتے، اور انہیں ضرور آرامت اور راحت کے باغات میں داخل کرتے۔ اور اگر وہ تورات اور انجیل اور جو کتاب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے یعنی قرآن، اس کی ٹھیک ٹھیک پابندی کرتے تو وہ اپنے اوپر اور اپنے پاؤں کے نیچے ہر طرف سے اللہ کا رزق کھاتے۔ اگرچہ ان میں ایک جماعت راہ راست پر چلنے والی بھی ہے، مگر ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہی ہیں کہ ان کے اعمال خراب ہیں۔ اے رسول، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی تبلیغ کرو، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ تمہیں لوگوں کی سازشوں سے بچائے گا۔ یقین رکھو کہ اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پیچھے جو فرمایا گیا تھا کہ تم یہود و نصارہ کو اپنا حلیف یعنی دوست ایسا نہ بناؤ کہ تمہارے ان کے مقصد زندگی ایک ہو جائے، تو اسی کی وضاحت یہ آ رہی ہے کہ ان کا مقصد زندگی کچھ اور ہے اور تمہارا مقصد زندگی کچھ اور ہے۔ ان کے خیالات کچھ اور ہیں، تمہارے خیالات کچھ اور ہیں۔ تو اسی میں ایک واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مدینے کے لوگوں کو، یہودیوں کو کبھی کافی مالدار بنایا تھا، اور یہ لوگ مال و دولت کے ساتھ یہ معاملہ کرتے تھے کہ اہل مدینہ کو جب ضرورت پیش آتی تو ان کو سود پر قرضے دیا کرتے تھے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کی دعوت ان کو پہنچی تو ان ظالموں نے اپنی قومی چوزراہٹ اور اپنی جاہل رسوم سے حاصل ہونے والے نذرانوں کی خاطر اس دعوت سے روگردانی
کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ اس کی سزا کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر دنیاوی بھی تنگی کر دی، یعنی جتنے مالدار پہلے تھے اب اتنے مالدار نہ رہے، کچھ تنگ دست ہو گئے۔ ایک تو بے برکتی تھی کفر کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی اور آپ کے احکام کو نہ ماننے کی، اور دوسری طرف یہ بات بھی تھی کہ مسلمانوں نے اب ان سے سود پر قرضہ لینا چھوڑ دیا تھا، تو ان کا جو ایک بڑا ذریعہ آمدنی ہے وہ رک گیا تھا، تو کچھ تنگ دستی آ گئی۔ تو جس ایک یہودی پر یا جن یہودیوں پر تنگ دستی آئی تھی، ان میں سے کسی نے یہ کہا کہ ید اللہ مغلولہ، والعیاذ باللہ، کہ اللہ کے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں، کہ اللہ کے ہاتھ جو ہیں وہ بندھے ہوئے ہیں، وہ ہمیں کچھ نہیں دے رہا یا ہمیں کمی کر کے دے رہا ہے۔ اب یہ عجیب بات معلوم ہوتی ہے کہ سوال ہی یعنی ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ یہودی بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان تو رکھتے تھے، چاہے کتنے بھی بدعمل ہوں لیکن ایمان تو رکھتے تھے، اور اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس قسم کے کلمات کسی بھی ایسے شخص سے جو کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو بہت بعید معلوم ہوتے ہیں، کہ وہ یہ کہے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یا اللہ جو ہے بخیل ہے، کنجوس ہے، والعیاذ باللہ، تو یہ بات بڑی بعید معلوم ہوتی ہے۔ لیکن اصل میں یہودیوں کے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو تصور ہے اس کے لحاظ سے یہ کچھ بعید نہیں ہے کہ انہوں نے یہ بات کہہ دی، کیونکہ ان کے ہاں ان کے قول کے مطابق، یہودیوں کے عقیدے کے مطابق، اللہ تعالیٰ ایک جسم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبھی غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو کبھی اپنی رائے سے رجوع بھی کرنا پڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کبھی ہنستا بھی ہے، روتا بھی ہے، اپنے کیے پر پشیمان ہو کر روتا بھی ہے۔ اس قسم کے سارے باتیں ان کے عقائد میں شامل ہیں۔ تو اگر انہیں یہ کہہ دیا ہو کہ اللہ میاں بخیل ہے، کنجوس ہے اور اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تو کچھ بعید نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے قول کو نقل فرماتے ہیں کہ یہ تو یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، غلت ایدیہم، اصل میں تو ہاتھ ان کے بندھے ہوئے ہیں، کنجوسی اور بخل تو ان کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت کیسے ہو سکتی ہے؟ کنجوسی اور بخل تو ان کی صفت ہے کہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، ایک طرف تو ہیں کنجوس، اور دوسری طرف جو یہ اس قسم کی باتیں کہہ رہے ہیں ان کی وجہ سے لعنت الگ پڑی ہے ان کے اوپر۔ تو یہ کہنے کے بعد باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ينفق بل یداہ مبسوطتان، باری تعالیٰ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، پھیلے ہوئے ہیں، یعنی دینے کے لیے لوگوں کو۔ ينفق کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔